اردو لطیفے۔ ایک لڑکی تیسری بار ڈرائیونگ لائسنس کا انٹرویو دینے لگی۔ آفیسر: اگر ایک طرف آپ کا شوہر اور دوسری طرف آپ کا بھائی ہو تو آپ کسے ماریں گی؟ لڑکی: شوہر کو۔ آفیسر: ارے میڈم، آپ کو تیسری بار بتا رہا ہوں، آپ بریک ماریں گی۔ وکیل: طلاق کروانے کے 10,000 روپے لوں گا۔ شوہر: پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مولوی نے تو 1,000 میں شادی کروا دی تھی۔ وکیل: دیکھ لیا نا، سستے کام کا نتیجہ۔ ایک ملنگ انگلینڈ گیا اور اس کا دوست اس کو نائٹ کلب لے گیا۔ نائٹ کلب میں جا کر خود ناچا اور ناچتے ناچتے بولا، اوے کنجرو، مینو اے تے دسو، اے کیڑے بابے دا عرس ہے؟ ریس دیکھتے ہوئے پٹھان نے اپنے ساتھ بیٹھے بندے سے پوچھا، انعام کس کو ملے گا؟ اس نے کہا، سب سے آگے والے کو۔ پٹھان: تجھے پیچھے والے پھر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ صحافی: سائیں، MBBS کا کیا مطلب ہے؟ قائم علیشہ: کچھ سوچنے کے بعد، میرا تو خیال ہے اس کا مطلب ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید۔ ایک بادشاہ نے خوشی میں سارے قیدی رہا کر دیے۔ اچانک اسے ایک انتہائی عمر رسیدہ شخص نظر آیا۔ بادشاہ نے اس قیدی کو بلا کر پوچھا، کب سے قید ہو؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ کے ابا کے دور سے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے دوبارہ قید کر دو، یہ ابا جی کی نشانی ہے۔ سردار، مالٹو کا ریٹ کیا ہے؟ دکاندار: 100 روپے کے 10۔ سردار: کچھ تے کم کر یار۔ دکاندار: اچھا، آپ کے لیے 80 روپے کے 8۔ سردار: اے ہوئی نا گل، چل پا لفافے وچ۔ کل شام پڑوسن کے گھر سے آئی تو ہائے ہائے کر رہی تھی۔ معلوم ہوا جوڑوں کا درد ہے۔ گاڑی نکالی اور کینٹ ہاسپٹل کا رخ کیا۔ اس کے پہلو میں کھاڈی، وردا اور سترنگی برانڈ کی دکانیں ہیں۔ وہاں سے 4 جوڑے دلائے تو پھر جوڑوں کا درد ٹھیک ہوا۔ ساس نے ساری افطاری اکیلے تیار کر لی تو بہو نے کچن میں جھانک کر پوچھا، امی جی کوئی مدد کروں؟ ساس نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے تاریخی جواب دیا، پتر کوٹھے تے جا کے اذان دیا۔ بیوی کو غصہ آیا ہوا تھا۔ اس کا شوہر بس میں ایک خوبصورت لڑکی کے کافی قریب کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خوبصورت لڑکی نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور بولی، بے شرم گھٹیا، تم نے مجھے چٹکی کاٹی؟ شوہر بیچارہ ہڑبڑا کر بیوی کی طرف مڑا اور پریشان ہو کر بیوی سے بولا، قسم لے لو ڈارلنگ، میں نے اسے چٹکی نہیں کاٹی۔ بیوی: مجھے پتا ہے، میں نے ہی کاٹی ہے۔ دادا اور دادی نے اپنے جوانی کے دنوں کو تازہ کرنے کا سوچا اور فیصلہ کیا کہ دریا کے کنارے ملیں گے۔ دادا تیار ہو کر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ بہت انتظار کیا پر دادی نہ آئی۔ دادا غصے سے بڑا واپس آیا تو دادی کرسی پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ دادا: تم آئی کیوں نہیں؟ دادی دوپٹے کو انگلی میں گھماتے ہوئے شرما کر بولی، امی نے جانے نہیں دیا۔ بیوی: شادی کے شروع کے دنوں میں جب میں کھانا پکا کر لاتی تھی، آپ زیادہ مجھے کھلاتے تھے، لیکن اب ایسا کیوں نہیں؟ کیا اب آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی؟ شوہر: یہ بات نہیں، دراصل اب تم کو کھانا پکانا آ گیا ہے۔ عورت کی بہادری کا مرد کو شادی کے دن سے ہی اندازہ لگا لینا چاہیے۔ بندہ 500 بندوں کی بارات کے ساتھ اس شیرنی کو لینے جاتا ہے اور وہ شیرنی ادھر سے اکیلی چلی آتی ہے۔ مریض: مجھے عجیب سی بیماری ہو گئی ہے، جب میری بیوی بولتی ہے تو مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر: یہ بیماری نہیں ہے، تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ وہ فلکیات کی ماہر تھی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی، کیا تم میری زندگی کا سورج بننا چاہو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگی، تو پھر مجھ سے 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر دور کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ ایک آدمی کی گاڑی سے طوطا ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ آدمی نے اسے پنجرے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی طوطے کو ہوش آیا، پریشانی سے بولا، ہائے اللہ، لگتا ہے کار والا مر گیا ہوگا۔ ٹیچر پپو سے، تم کلاس میں سو کیوں رہے ہو؟ پپو: مس، وہ آپ کی آواز کی اتنی میٹھی ہے تبھی مجھے نیند آ جاتی ہے۔ ٹیچر: تو پھر باقی سب کیوں نہیں سو رہے؟ ٹیچر: وہ نکمے ہیں، آپ کو سن ہی نہیں رہے۔
शेख साहब बिस्तर मर्ग पर लेटे आखिरी सांसें ले रहे थे। पास की उनकी बीवी बैठी थी। शेख साहब ने अपनी पथराई हुई आंखों को मुश्किल से खोला और बीवी से पूछा, यहाँ कौन कौन है? बीवी बोली, सब मौजूद हैं। शेख साहब ने पूछा, मजीद है? बीवी, जी है। शेख साहब, काशिफ है? बीवी, जी वो भी है। शेख साहब, नासिर है? बीवी, जी है। शेख साहब ने आखिरी चीख मारी और बोले, तो फिर दुकान पर कौन है बेगैर तो? पठान की बीवी पठान से, बीवी, जब तुमने निस्वार रखी होती है तो तुम मुझे गुल लाला कहते हो, और जब कभी तुमने चर्स पी होती है तो तुम मुझे जरसांगा कहते हो, मगर आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा? पठान, आज हमने स्प्राइट पी हुई है। सीधी बात, नो बकवास। शौहर, पकौड़े ठीक नहीं बने। बीवी, चुपचाप खा लें, इनको 566 लोगों ने लाइक किया है और 600 लोगों ने टेस्टी लिखा है, आपके तो नहरे ही अलग हैं। एक बूढ़ी औरत का गैस का बिल 50,000 आ गया। बूढ़ी औरत बिल लेकर गैस के दफ्तर पहुंची और बोली, ओए बेगैरतो, ओए कमीनो, मुझे ये बताओ कि जहन्नम की आग के लिए गैस का पाइप मेरे घर से जा रहा है। प्राइवेट मुलाजमत शुरू करते वक्त 7 बातों का हल्फनामा। नंबर 1, मैं अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर इंजॉय कर चुका हूँ। नंबर 2, छुट्टी वाले दिन भी काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। नंबर 3, मुझे ईद, शादी, फौतगी, पिकनिक वगैरह पर जाने का कोई शौक़ नहीं। नंबर 4, मेरा कोई घर, फैमिली, रिश्तेदार या दोस्त नहीं। नंबर 5, मैं अपने सर पर बाल नहीं देखना चाहता। नंबर 6, मैं अपने आप से इंतकाम लेना चाहता हूँ। नंबर 7, टेंशन से मुझे बहुत प्यार है। एक खातून ने हस्पताल में फ़ोन किया, फ़ौरन मेरे घर एम्बुलेंस भेजें। हस्पताल, क्या हुआ बताएं? खातून, वो मैं दीवार में कील ठोंक रही थी, हथौड़ी मेरे अंगूठे पर लग गई। हस्पताल, बस इतनी सी चोट के लिए आपको एम्बुलेंस चाहिए? खातून, नहीं, एम्बुलेंस तो मुझे मेरे मियाँ के लिए चाहिए, उनको खंसना नहीं चाहिए था। शौहर खुशी खुशी घर आया और बीवी को खुशखबरी सुनाई, हमें बरतानिया की नेशनलिटी मिल गई है, अब हम ब्रिटिश कहलाएंगे। बीवी बर्तन धो रही थी, उठ खड़ी हुई और बोली, शुक्र है ये मसला भी हल हुआ, बाकी बर्तन आप धोएं, मैं ज़रा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। पहले एक ने रेड सिग्नल तोड़ा, पीछे से 5 ने तोड़ डाला। पुलिस ने पहले के अलावा तमाम का चालान काट दिया। बाकियों ने पूछा, उससे क्यों छोड़ दिया? इंस्पेक्टर, ये हमारा ही आदमी है, ये वापस जाएगा, सिग्नल तोड़ेगा और आपकी तरह 4-5 दोबारा फंसवाएगा, हमें भी तो टारगेट पूरे करने होते हैं ना। बेटी, माँ, क्या मेरी नाक चिपटी है? माँ, नहीं बेबी। बेटी, क्या मैं हाथी की तरह मोटी लगती हूँ? माँ, तुम दिखने में बहुत स्मार्ट हो, मेरी बार्बी डॉल जैसी। बेटी, क्या मेरा रंग काला है? माँ, नहीं, बहुत प्यारा है। बेटी, तो फिर ये कमबख्त लोग क्यों कहते हैं कि तुम अपनी माँ जैसी लगती हो? माँ, लामा जुत्ती, बेगैरत जई, मोटी फैनी, काली हबशन, फुफ्फी ते गई हैं सारी।